یہ روایت بخاری میں 9 مقامات پر اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آئی ہے. ٹھیک. میں اس کو جہاں سے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب التفسیر ہے، اور کتاب التفسیر میں چونکہ وہ سورہ زیر بحث ہے، جس سورہ کے بارے میں اس روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ پہلی سورہ ہے. ٹھیک. تو بخاری اسی کے تحت وہ سب روایات لے آئے ہیں کم و بیش جو اس باب میں بیان کی جاتی ہیں. یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں جو روایت کے راوی ہیں یہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے ایک سوال کر رہے ہیں. ٹھیک. سوال کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان اول ما نزل من القرآن، یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا سورہ نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک. یا کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ قال یا ایھا المدثر، انہوں نے کہا سورہ مدثر نازل ہوئی تھی. ٹھیک. یا ایھا المدثر یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، آخری لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ صورتوں کے نام اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صحابہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، یا بعد میں کسی موقع کے اوپر کوئی دوسرا لفظ زیادہ نمایاں ہو گیا تو اس سے رکھ لیے گئے. اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام وہ ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے جواب دیا کہ مدثر پہلی سورہ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں کیا تھا؟ الگ پہلی سورہ ہے، یہاں کیا ہے؟ مدثر پہلی سورہ ہے. قلت یقولون اقرا باسم ربک الذی خلق، میں نے یہ سنا تو میں نے ان سے کہا کہ لوگ تو عام طور پر اقرا باسم ربک الذی خلق کو، یعنی سورہ الگ کی ابتدائی آیات کو یا اس پوری سورہ کو پہلی سورہ سمجھتے ہیں. ٹھیک. عام خیال تو یہ ہے. فقال ابو سلمہ، اب ابو سلمہ جن سے انہوں نے سوال کیا ہے وہ جواب دے رہے ہیں. وہی کہتے ہیں سالت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عن ذالک، میں نے یہ سوال جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بہت سی روایات ہیں ان سے. میں نے یہ سوال، یعنی یہی سوال، کیا سوال تھا؟ پہلی سورہ کون سی ہے؟ ٹھیک. میں نے یہ سوال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا. تو کیا ہوا؟ وقلت له مثل الذی قلت، میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ عام طور پر تو لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ سورہ الگ یا سورہ الگ کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. فقال جابر، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا تھا لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میں تو وہی بات تمہیں بتاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جو آپ نے ہم سے بیان فرمائی تھی. ٹھیک. میں وہی بات بیان کروں گا. یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں تو وہی بات بیان کروں گا کہ جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. قال، اب گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی اس کو اب وہ نقل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جاورت بحرا، میں حرا میں اعتکاف کر رہا تھا. یہ وہی لفظ استعمال کیا انہوں نے جو ہم سیرت ابن ہشام کی روایت میں دیکھ چکے ہیں، وہب بن کیسان کی روایت میں. جاورت بحرا، میں حرا میں اعتکاف کر رہا تھا. فلما قضیت جواری، جب میں نے اپنا اعتکاف پورا کر لیا، حبت، تو میں نیچے اترا. دیکھیے وہاں بھی یہی بیان ہوا ہے نا، وہاں یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران میں ایک واقعہ ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نیچے آئے. وہاں یہ وضاحت ہے کہ ابھی اعتکاف پورا نہیں ہوا تھا. ٹھیک. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہاں یہ ہے کہ میں جب اعتکاف پورا کر چکا تو نیچے آیا. فنودیت، تو مجھے ندا سنائی دی، یعنی مجھے پکارا گیا. فنظرت عن یمینی فلم ارى شیئا، میں نے دائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی. ونظرت عن شمالی فلم ارى شیئا، میں نے بائیں دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ونظرت امامی فلم ارى شیئا، میں نے سامنے دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ونظرت خلفی فلم ارى شیئا، میں نے پیچھے دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. فرفعت راسی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا یعنی آسمان کی طرف دیکھا. فرأیت شیئا، اب کچھ نظر آیا، کچھ نظر آیا. یہ وضاحت نہیں ہے کیا نظر آیا، کچھ نظر آیا. فأتیت خدیجہ، تو میں اس کے بعد خدیجہ کے پاس واپس آ گیا. فقلت، اور میں نے کہا دسرونی، مجھے کچھ اڑا دو. وہاں کیا تھا؟ زملونی، یہاں ہے دسرونی. کم و بیش ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں، وہاں پر بھی یہی بیان ہوا ہے. وصبوا علیہ ماء باردہ، اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو، یعنی کچھ اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو یا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دو. دونوں پہلوؤں سے یہ بات بیان کی جا سکتی ہے. قال فدسرونی وصبوا علیہ ماء باردہ، انہوں نے میرے اوپر کچھ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی دیے اور مجھے کچھ اڑا بھی دیا. ٹھیک. کوئی کمبل اڑا دیا یا کوئی چادر اڑا دی. قال، پھر آپ نے فرمایا فنزلت، پھر یہ نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. پھر اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی. یہاں ابتدائی چند آیات ہیں جو بیان ہوئی ہیں، ابھی آپ کے سامنے آ گئی یہ چیز. اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ایک شدید قسم کا تضاد پیدا ہوگا، وہ تو بالکل واضح ہے. یعنی وہاں اگر سورہ الگ تھی پہلی سورہ، تو یہاں سورہ مدثر پہلی ہو گئی.
یہاں وہ چیزیں تو بیان نہیں ہوئی کہ اس کے بعد سیدہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں یا یہ ہوا یا وہ ہوا، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں بھی کچھ تاثر اسی طرح کا ہے، یعنی جو تصویر بن رہی ہے اسی طرح کی ہے کہ ایک گھبراہٹ ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ الفاظ یہ ہیں فرفات و راسی فرائی تو شیعہ۔ ہم نے سیرت ابن ہشام میں یہ دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو جبریل ہے، یعنی چونکہ آپ کو کسی حد تک انس ہو چکا تھا ان سے، خوابوں میں، اس سے پہلے خواب آ چکا تھا، تو آپ وہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو جبریل ہے، اور جبریل نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ بات بالکل اسی اصول پر ہے جس اصول پر ہونی چاہیے یا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہو۔ یہاں اس کے برعکس اس نوعیت کا ابہام ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر پھر ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کے کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روایت کا تتبع کریں۔ روایت کا تتبع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جتنی سندوں سے آئی ہے، جہاں جہاں آئی ہے، اب آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں باتیں کیسے بیان ہوئیں، کیونکہ ہم تجربے سے اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ راوی حضرات باتوں کو ملا دیتے ہیں، ایک بات کو یہاں سے لیتے ہیں، دوسری بات کو وہاں سے لیتے ہیں، کسی نے ایک قصہ بیان کیا، کسی نے دوسرا قصہ بیان کیا، ان دونوں کو ملایا اور ایک روایت بنا دی۔ ٹھیک، یہ عام طور پر روایات کے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے بخاری کی اس روایت میں بھی یہ دیکھا کہ کس طریقے سے زہری نے فیما بلغنا کہہ کے ایک پورا خودکشی کا قصہ اس کے ساتھ ملا دیا۔ تو یہ چیز چونکہ بہت ہوتی ہے، تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تنقید سے پہلے کہ خود روایت کو دیکھا جائے، کیوں یہ ضرورت ہوتی ہے دیکھا جائے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے نا یہ حدیث میں آیا ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یا وہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوا تھا اس میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور وہ ہمارے پاس اس وقت فلاں کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز لکھوا کے پیش کر دی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی بات بیان کی ہے، کوئی خطبہ دیا ہے، کسی سوال کا جواب دیا ہے، سننے والوں نے اپنی مرضی سے اس کو محفوظ رکھا ہے، کسی نے لکھ لیا ہے، کسی کو یاد رہ گیا، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ جب وہ آگے بیان کرتے ہیں تو جس طرح وہاں سننے والے کا ذہن، سننے والے کا فہم، وہ کس موقع پر بات سن رہا تھا، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کوئی صحابی ہوں گے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا یا انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہوگی، وہ آگے بیان کر رہے ہیں، تو جو کچھ ان کے ہاں اثر انداز ہو گیا وہ آگے بھی اثر انداز ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جب بیب الفضل کی روایتوں پہ کام کیا ہے تو اس میں نے اپنی کتاب میزان میں بالکل متعین کر کے بتا دیا ہے کہ باتیں دو تھیں اور دو الگ الگ باتیں تھیں۔ ان میں سے کچھ راویوں نے ایک بات لی، کسی نے دوسری بات لی، اور کچھ نے کیا کیا، ایک بات کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیا اور اس بات کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیا۔ نتیجے کے طور پر ایسا غتربود ہوا کہ وہ مسئلہ ہماری فقہ کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ عجوبہ مسئلہ بن کے رہ گیا۔ ٹھیک، یہ صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی تحلیل ہوگی، اس کا تجزیہ ہوگا، اس کے اندر اترا جائے گا۔ تو اب ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس روایت کا تتبع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا چیز آتی ہے۔ اس کے فوراً بعد امام بخاری ایک دوسری سند سے وہی روایت لے آئے، یعنی ایک روایت ہم نے ابھی سن لی، ایک دوسری سند سے وہی روایت لے آئے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ وہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے، وہی ابو سلمہ، یعنی آگے سند تبدیل ہوتی ہے نا، آگے راوی دوسرے شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ابن شہاب زہری نے روایت بیان کیا، اب ان کے بہت سے شاگرد بیان کر رہے ہیں، وہی ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ خیال نہ ہو کہ یہ کوئی اور واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہی بات ہے، یعنی وہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہی ابو سلمہ ہیں، وہی ابن عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، بہت غور سے سنیے گا، وہ یحدث عن فترۃ الوحی، وہاں کیا تھا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا پہلی وحی کیا تھی۔ یہ تاثر ہوا نا اس روایت سے، یہ معلوم ہوا کہ پہلی وحی بیان ہو رہی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ، وہی جابر بن عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں انقطاع کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، زمین آسمان تبدیل ہو گئے، یعنی وہاں یہ تھا کہ پہلی وحی کون سی ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی وحی آ گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے، آپ نے اپنی دعوت شروع کر دی، پھر وحی میں وقفہ آیا، اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اگر سیرت کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بحث ملے گی، میں اس کی حقیقت ابھی واضح کرتا ہوں۔ فترۃ الوحی یہ تعبیر اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے، یعنی وحی میں وقفہ آ گیا، وحی میں وقفہ آ گیا، قرآن کے نزول میں وقفہ آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کرنا شروع کی۔ یہاں میں پہلے ہی توجہ دلا دوں کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کی صورت میں نہیں آتی تھی،
یعنی اللہ کے پیغمبر کو ہدایات دی جاتی تھی، پیغام پہنچایا جاتا تھا، جبریل بھی آتے تھے، بہت سی تعلیمات رویا کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جاتی تھیں۔ قرآن ایک بالکل الگ متعین چیز ہے، اس کے نزول میں وقفہ آیا ہے، اس کے نزول میں جو وقفہ آیا ہے اس کو حضور بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ وقفہ بیان کر رہے تھے کہ پھر وہ وقفہ ختم کیسے ہوا۔ فقال فی حدیث ہی، اس میں حضور نے بات بیان کرتے ہوئے کیا کہا، فبینا انا امشی، یعنی اس اسنا میں کہ میں چلا رہا تھا، اس سمے تو صوتم من السماء، کہ میں نے اچانک آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت الراسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، تو وہی فرشتہ جو حرا میں آیا تھا، حرا میں یا حرا کے پہاڑ پر، یہ دونوں کے لیے بالکل صحیح تعبیر ہے، وہی فرشتہ جو حرا کے مقام پر آیا تھا وہی میرے سامنے ہے، جالس علی کرسی بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان ایک شاندار تخت ہے یا کرسی ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھا ہے، فجوشت منہ رعبا، تو میں ایک مروبیت کی کیفیت میں آ گیا، اس صورت میں فرشتے کو دیکھ کر ایک مروبیت کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی، فرجات، اور میں گھر لوٹا، فقلت، میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، فدثرونی، تو انہوں نے کوئی کمبل میرے اوپر ڈال دیا، فانزل اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر، اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یا ایھا المدثر یا سورہ مدثر، یعنی پہلی آیتیں نازل ہو گئیں، اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی کچھ بات بیان کی ہے، وہ راوی نے بیان کیا، آپ نے بیان کی، اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر صورتحال تبدیل ہو گئی بالکل، اس میں یہ تھا کہ یہ پہلی وحی ہے، اس میں یہ معلوم ہوا کہ یہ فطرت کے بعد پہلی وحی ہے۔ اچھا، بہت فرق پڑ گیا نا جی۔ وہاں یہ تھا کہ یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی یہ نازل ہوئی۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ چونکہ وہاں پر بھی یہ بات تھی زملونی زملونی، اور یہاں پر بھی یہ کچھ الفاظ آ گئے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی اور گھر آئے اور یہ کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ اب یہ اڑا دو ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، اب دیکھیے اختلاط کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی چیزوں میں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بات یہاں کی تھی ایک بات وہاں کی تھی، وہ مل کے کوئی دوسری صورت اختیار کر رہی ہے۔ اس میں اب میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی یہ کیا ہوا ہے، جو راوی لوگ ہیں جنہوں نے بات سنی ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بات وحی کی فطرت کے بارے میں ہو رہی تھی، کہ وقفے کے بعد پہلی وحی کون سی آئی؟ پہلی وحی کون سی ہے، یہ بات راویوں کے ہاتھ سے جب ایک دوسرے طریق سے ہم تک پہنچی تو یہ بن گئی کہ پہلی وحی کون سی۔ اچھا، پھر اس کا تقابل بھی ہو گیا۔ اب جس وقت آپ بات بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات توضیح کے لیے اپنا تاثر بھی شامل کر دیتے ہیں، اس کو پڑھتے وقت تو بالکل یہ صورت ہے کہ اصل میں مسئلہ ہی پہلی وحی کا تھا، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ الگ پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات آپ سنا رہے ہیں، اور وہ جواب میں کہتے ہیں۔ اب میں وہاں ایک جملے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، یعنی یہ خیال نہ کیجیے گا کہ جابر بن عبداللہ نے ایک بار وہ بات بیان کی یہ بیان کی، نہیں، انہوں نے یہ بات بیان ہی نہیں کی تھی۔ پوچھا ان سے یہ گیا کہ پہلی وحی کون سی ہے، جو روایت میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں اس کو دیکھیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مجھے نہیں پتہ پہلی وحی کون سی ہے، میں تو وہ بات آپ کو سنا سکتا ہوں جو حضور نے ہمیں بتائی تھی۔ اچھا، یعنی اپنے علم کا بیان کر دیا انہوں نے، علم کا بیان کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بس میں تو وہ بات جانتا ہوں جو میں نے دیکھی تھی یا میں نے سنی تھی۔ ٹھیک، انہوں نے آگے یہ بات بیان کی۔ اب انہوں نے چونکہ سوال یہ کیا تھا کہ پہلی وحی کیا ہے، سوال تو یہ کیا تھا نا کسی راوی نے، یا کسی راوی نے ان سے کیا یا ان کے بعد کسی سے کیا، تو ان کا سوال چونکہ یہ تھا تو یہ ان کے اس جواب کو نہیں سمجھے۔ یعنی جابر بن عبداللہ کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بات رسول اللہ نے بتائی تھی وہ بس اتنی ہے، میرے علم میں اتنی ہی بات، میرے علم میں اتنی ہی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس تاثر کو، اپنے سوال کو، اس کے جواب کو جوڑ کر یہ بات بیان کر دی کہ یہ گویا پہلی وحی ہے۔ نہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو دوسری روایت میں ہمارے سامنے آ گئی، کہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ یا قرآن کے نزول کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا، مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ کیا انقطاع تھا، کیوں ہوا تھا، کیا سبب تھا اس کا۔ تو جب منقطع ہوا اس کے بعد جو پہلی سورہ اتری وہ کون سی ہے، سورہ مدثر۔ تو روایت میں تصویر تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، یہی روایت بد الخلق کے باب میں بھی لائے ہیں، وہاں بھی ذرا سن لیجئے۔ وہاں پر وہی ابو سلمہ ہے، وہ کہتے ہیں قالا اخبرنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عنہما اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو دونوں کے بارے میں، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب کہتے ہوئے سنا تو کیا سنا تھا، یہاں زیادہ وضاحت سے آپ سمجھ میں آ جائے ایک بات۔ ثم فطر عنی الوحی فترۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ مجھ پر جاری ہوا، پھر اس کے بعد وحی میں کچھ عرصے کے لیے انقطاع آ گیا۔
یہ جملہ ہے جس کو اس راوی نے، جس کی روایت ہم نے پہلے سنی، روایت وہی، واقعہ وہی، کہنے والے وہی، سب سے پہلے سننے والے وہی، ٹھیک، لیکن وہاں کیا ہوا تھا، وہاں پر یہ حصہ حذف ہو گیا بیچ میں سے. تو وہ کہتے ہیں ثم فتر عن الوحی فترتن، پھر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یعنی رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. فبینا انا امشی، تو اس اسنا میں کہ میں چلا آ رہا تھا، سمعت صوتا من السماء، اس میں یہ نہیں بتایا کہ کہاں، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری قبل السماء، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو حرا میں مجھ سے ملا تھا وہی سامنے ہے. قائد علی کرسی بین السماء والارض، وہ زمین و آسمان کے مابین ایک تخت ہے یا کرسی ہے، اس پر بیٹھا ہے. فجوشت من، تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی. حتی حویت الی الارض، اس کی شان، اس کا مقام دیکھ کر میں کچھ زمین کی طرف جھک پڑا. زمین کی طرف جھک پڑا، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ آسمان پر یک بیک اپنے سر پر ایک چیز دیکھتے ہیں. فجیت اہلی، میں گھر واپس آیا. فقلت زملونی زملونی، اور میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. فانزل اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر الی فہجر، اس موقع کے اوپر سورہ مدثر نازل ہونا شروع ہوئی. ٹھیک، یہ معلوم ہو گیا. اب اس روایتی کی تنقید سے اس معاملے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ یہ بات بالکل غلط سمجھی اور بعض راویوں کی وجہ سے شہرت پا گئی کہ سورہ مدثر پہلی سورہ ہے. خود وہ روایتی واضح کر دیتی ہے کہ سننے والوں کو غلطی لگی ہے، ان کے ایک جملے کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اس کے بعد جو تاثر بن گیا اس کو آگے بیان کر دیا گیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ پہلی وحی ہے، انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ جتنی بات میں نے سن رکھی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اور وہ بات کیا تھی، بعض دوسرے طریق جب ہم نے دیکھے تو بالکل معلوم ہو گیا کہ اس میں اصل میں پہلی وحی کے الفاظ تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ پہلی وحی کب کی پہلی وحی ہے، وہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی وحی. اور یہ بات جابر بن عبداللہ نے خود دوسرے کا بیان کر دی. یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ، انہوں نے تو ایک ہی بات بیان کی ہوگی. اصل میں ان کی جو بھی بات تھی اس کو جب لوگوں نے ان سے سنا، سننے کے بعد روایت کرنا شروع کیا تو راوی حضرات اپنا تاثر شامل کر دیتے ہیں، اپنے سوال کے جواب کے باہمی ربط کو بات سمجھتے ہیں. دیکھیے انہوں نے پوچھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پہلی وحی کون سی تھی. ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں سورہ الگ تھی یا اس کی ابتدائی آیات تھیں، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں. یہ سوال کیا گیا نا، وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اتنی بات ہی تمہیں بتاؤں گا جتنی رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی. ٹھیک، وہ اس کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ انہوں نے میری بات کے جواب میں مجھے ایک اطلاع دی ہے کہ یہ اصل میں پہلی وحی ایھا المدثر ہے. ٹھیک، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس واقعے کو تو نہیں جانتا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا اور جس کو میں نے سنا وہ واقعہ یہ ہے. اور یہ واقعہ کب کا تھا، یہ فترۃ الوحی کے بعد کا تھا. ٹھیک، یعنی اس میں شبہ نہیں کہ سورہ مدثر پہلی سورہ ہے، لیکن کب پہلی سورہ ہے، یعنی یہ وحی کے آغاز میں نہیں، یہ نبوت کی ابتدا میں نہیں، بلکہ یہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی سورہ ہے. ٹھیک ٹھیک، یعنی جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے منقطع ہوا، اور یہاں وحی سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ. تو اس موقع کے اوپر جو پہلی سورہ نازل ہوئی وہ یہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک، اس میں یہ جو رسول اللہ کا تھوڑا سا گھبرا جانا ہے اس کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلی روایت کے اندر کی کوئی چیز تو نہیں جو یہاں بھی داخل ہو گئی ہے. اس کی تحلیل مزید ہونی چاہیے، کیونکہ چیزیں داخل کیسے ہوتی ہیں، کیسے آگے بیان ہو جاتی ہیں، اس کی مثال تو خود یہ روایت بن گئی ہے. ٹھیک، اور کس طرح سے فیما بلغنا کہہ کے خودکشی تک کے واقعات راوی حضرات داخل کر دیتے ہیں اور امام بخاری ان کو نقل کر دیتے ہیں بغیر کسی تنبیہ کے، وہ بھی بالکل واضح ہو گیا. تو اگر یہ بات ہر لحاظ سے متعین ہو گئی کہ خود یہ روایت بتا دیتی ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، تو اب ہم سورہ الگ پر گفتگو مکمل کر چکے. یہ دوسری رائے بھی واضح ہو گیا کہ محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے بیان کی جا رہی ہے، سورہ مدثر پہلی وحی نہیں ہے. اب مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سورہ مدثر کا تجزیہ کر کے اسی طرح بتاؤں کہ سورہ مدثر کو پڑھنے کے بعد تو کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پہلی سورہ ہو سکتی ہے. اچھا، اس لیے کہ اس کا مضمون بھی اسی طرح تند و تیز ہے جیسے سورہ الگ کا مضمون ہے. اس میں بھی مباحث اسی طرح کے ہیں، وہ بھی پہلی بات نہیں ہے جو کہی جانی چاہیے. وہ تحلیل کرنے کی ضرورت باقی تو نہیں رہی، اگر ہوگی تو میں کر دوں گا اس کو بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود روایت نے بتا دیا ہے. یعنی روایت ہی کے ترک کو آپ نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ سننے والے کی غلط فہمی ہے. اس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیا ہے یا اس کے بعد کسی نے بیان کیا ہے تو اس کے باہمی ربط سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی وحی ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ فترۃ الوحی کے بعد یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا تھا، اس کے بعد یہ پہلی وحی. ٹھیک، ہم سے بہت تفصیل سے بات ہوئی اور واضح ہو گئی کہ روایات کے معاملے میں اگر الجھا جائے تو کیا تصویر سامنے آتی ہے، اس کے برمقابل اللہ کی کتاب کی طرف اگر مراجعت کی جائے تو وہ کیا پرسپیکٹیو دیتا ہے اس حوالے سے کہ پہلی وحی کون سی تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تو کیا معاملہ ہوا، اور یہ جو وقفے کی بات ہوئی جابر بن عبداللہ کی روایت میں
اس سب پر قرآن کیا کہتا ہے؟ ہماری بحث کا اہم ترین حصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ سے سمجھوں کہ اب آئیے قرآن پر آپ کی نگاہ میں قرآن مجید ان تمام معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ان تمہیدی مباحث کی روشنی میں جب ہمارے طریقے کے مطابق آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے، قرآن کو سب سے پہلے دیکھیں گے، یہ جاننے کی صحیح کریں گے کہ وہ ان مباحث کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، تو پہلی چیز جو سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتا ہوں۔ ٹھیک، سورہ شورى میں اس سوال کا نہایت واضح جواب دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، یعنی اللہ جب بندوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے کہ اس سے کلام فرمائیں تو یہی طریقے اختیار کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات کیا فرمائی ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وہ وحی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کوئی بات ڈالیں گے، یہ دل میں ڈالنے کا عمل بھی کلام ہی کی صورت میں ہوتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ من برائے حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، آواز آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ ٹھیک، ہم نے یہ دیکھا کہ جھاڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں اور تمہیں اس منصب کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ آ کر وحی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پیغامبر بھیجتے ہیں، او یرسل رسولاً۔ تو یہ تین صورتیں قرآن مجید نے بیان کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ تو یہی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جبریل امین ہیں جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا، یعنی فرشتہ بھیجا گیا۔ ٹھیک، روح القدس، روح الامین، جبریل امین، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر فرشتے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پیغمبر بنا دیے گئے ہیں، آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، اور پھر یہ قرآن مجید وہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ٹھیک، یہ بات قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ یہ جبریل امین ہے، نزلہ علی قلبک، انہوں نے اسے اے پیغمبر آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ ٹھیک، پھر جگہ جگہ قرآن مجید نے بعض سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یا بعض اعتراضات پر گفتگو کرتے ہوئے جبریل امین کا تعارف کرایا ہے، یعنی ان کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام کیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری کس طریقے سے دی گئی ہے، وہ اس کو لے کر آتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے۔ کئی صورتوں میں آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی، سورہ تکویر میں، سورہ حاقہ میں اور بعض جگہوں کے اوپر۔ اس کے بعد قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے اب اس منصب پہ فائز کیا جائے گا اور آپ کی طرف اللہ کی آخری کتاب نازل ہوگی، جب یہ فیصلہ کر لیا یعنی قرآن کے نزول کا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پہرے لگا دیے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جنات ہمارے ساتھ ایک دوسری مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا۔ ٹھیک، وہ اوپر جاتے ہیں تو کچھ فرشتوں کے ساتھ بھی اتصال پیدا کر لیتے ہیں، بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو ان کے علم میں ہے، جہاں سے فرشتوں کی بات چیت سنی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ جن میں خود ان کی زبان سے یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم اسی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جاتی تھی، ہم اس کو اچک لیتے تھے اور اس طرح سے علم غیب کی بعض چیزوں تک رسائی کے کچھ راستے پیدا ہو جاتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پہرے لگا دیے گئے۔ ٹھیک، شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، اوپر جانے کی صحیح کی جائے تو وہاں سے کھدیڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے خود بیان کیا، خود اعتراف کیا کہ ہمیں یہ شدید اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں زمین والوں کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا گیا۔ اچھا، پھر ہم پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو یہ اہتمام کیا گیا۔ سورہ کے آخر میں اس پر مزید یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جس وقت پھر پیغمبر کو پیغمبر بنا دیا گیا اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا تو چاروں طرف پہرے لگا دیے گئے کہ پیغمبر کی بھی نگرانی کی جائے۔ ٹھیک، تو وہاں پر بھی پہرے لگا دیے گئے، آسمان و زمین میں بھی پہرے لگا دیے گئے، یہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مزید یہ اطلاع دی ہے کہ اس کے نزول کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ بات کہ نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، پہلی وحی کہاں آئی، آپ تھوڑی دیر کے لیے اسی روایت کو تسلیم کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد باہر نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، جب باہر نکلے بیدار ہو کر اور وسط جبل میں پہنچے، یعنی پہاڑ کے وسط میں پہنچے، وہی حرا کا پہاڑ، تو وہاں جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی، وہیں نبوت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، وہیں یہ اطلاع دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ اس چیز کو مان لیجیے، اس پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی استبعاد یا تعجب کا اظہار کیا جائے۔ ٹھیک، یہ جگہ معلوم ہو گئی روایت سے، اتنا ہی بہت کافی ہے۔ لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا،
یہ بات خود سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کا نزول اس رات میں ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمات امور کے لیے مقرر کی گئی. ٹھیک. وہ رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرتے، اس کو فرشتوں کے سپرد کرتے، وہ ان معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر زمین پر آتے ہیں. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک جگہ اس پر لیلۃ القدر کا عنوان قائم کیا گیا ہے، دوسری جگہ اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے. یعنی برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے. اس رات میں قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا. رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی، لیلۃ القدر تھی، لیلہ مبارکہ تھی. یہ باتیں قرآن مجید نے ہمیں بتا دی. ٹھیک. اب اس کے بعد آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اللہ کی کتاب نازل ہوگی، پہرے لگا دیے گئے، آفاق و انفس میں خصوصی اہتمام کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی فرشتے مقرر کر دیے گئے، اب جبریل امین قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں، تو وہ کون سی پہلی وحی یا پہلی سورہ ہو سکتی ہے کہ جو جبریل امین لے کر آئے اور قرآن کے نزول کی ابتدا ہو گئی؟ اس سے پہلے ہم سورہ الگ کے بارے میں گفتگو کر چکے. سورہ مدثر کے بارے میں ہم نے خود روایت کی تنقید کر کے بتا دیا کہ روایت ہی کو غلط سمجھا گیا ہے، اس سے متعلق یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ پہلی سورہ ہے. تو پھر پہلی سورہ کون سی ہے؟ ہمارے طریقے کے مطابق اب آپ قرآن مجید کی مراجعت کیجئے اور قرآن مجید سے یہ سمجھنے کی صحیح کریں کہ پہلی سورہ کون سی ہو سکتی ہے. قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں تدبر کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کتاب اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پہلے توحید پر ایک باب قائم کیا گیا، پھر آخرت پر قائم کیا گیا، پھر کہیں شریعت کے احکام بیان کر دیے گئے. یہ خطبات کی صورت میں ہے. جب خطبات کی صورت میں ہے تو ظاہر ہے کہ مخاطبین ہوں گے. چنانچہ آپ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آپ کسی اور سورہ کا مطالعہ کیجئے، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مخاطبین کون ہیں اور وہ کیا حالات ہیں جن میں گفتگو ہو رہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں قریش مکہ ہے، مشرکین عرب ہیں، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے مختلف گروہ ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. ان کے معاملے میں بھی خطاب کی مختلف صورتیں ہیں. کہیں پوری جماعت سے خطاب ہے، کہیں ان کے ضعفاء سے خطاب ہے، کہیں ان کے اعراب سے خطاب ہے، کہیں منافقین سے خطاب ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں. لیکن یہ مخاطبت کب شروع ہوگی؟ یہ پہلے دن تو شروع نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. یعنی اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دی جائے گی، کوئی سورہ اترے گی، کوئی آیات ہوں گی تو ان میں مخاطبت نہیں ہو سکتی. پہلے مرحلے میں تو کوئی بات ہے نا جو آپ مثبت طور پر کہیں گے، کوئی پیغام ہے جو پیش کریں گے، اس کے بعد پھر سوالات، جوابات، رد عمل، ماحول، یہ ساری چیزیں اس کے بعد نمایاں ہوگی. اقرار، انکار، نفاق، یہ سب بعد میں ہوگا. یہ سب بعد میں ہوگا، یہ پہلے ہو نہیں سکتا. یعنی قرآن مجید کا اگر آپ پہلی سورہ سے لے کے آخر تک مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو یہ متعین کرنے میں بالکل آسانی کے ساتھ حتمی جگہ تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے. یہ معلوم ہو جاتا ہے. اب زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بتا دیں گے کہ 3 نبوت میں نازل ہوئی ہے یا 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے. نہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مراحل ہیں جو قرآن ہی سے معلوم ہو جاتے ہیں ان کے لحاظ سے تعین ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی یہ کیا ابتدائی دعوت کا زمانہ ہے جس کو انذار کا دور کہا گیا ہے؟ کیا یہ انذار عام کا زمانہ ہے؟ کیا یہ اتمام حجت کا زمانہ ہے؟ کیا یہ ہجرت و برات کا دور آ گیا ہے؟ کیا اب آخری اقدام کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ تزکیہ و تطہیر کا دور ہے؟ کیا آخری اقدام ہو رہا ہے؟ یعنی ان میں سے ہر چیز آپ پر نمایاں ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہم تاریخ کے بعض مسلمات کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس مکہ میں رہے، کب ہجرت ہوئی اور کب مدینہ میں گئے اور مدینہ میں کتنے برس رہے، تو کسی حد تک ہم تعین بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر انذار کا دور ہے تو کون سا دور ہوگا، یہ اگر ہجرت و برات کا زمانہ ہے کون سا زمانہ ہوگا، اس میں اگر حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر کیا مدینہ میں آ گئے ہیں، مدینہ میں آ گئے ہیں تو کیا ابتدائی زمانہ ہے یا آخری زمانہ ہے. تو یہ چیزیں بڑی حد تک متعین ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اس طرح سے قرآن مجید اپنی تاریخ کا بھی ایک غیر معمولی ماخذ بنتا ہے. اب آپ اس زاویے سے اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ کو پڑھ لیں، بڑی سے بڑی سورہ کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو کسی جگہ بھی مخاطبت سے مجرد کوئی کلام نظر نہیں آئے. یعنی مخاطبین ہیں، لوگ سامنے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، ایک ماحول ہے، ایک پس منظر ہے. سورہ الگ کا ہم نے تجزیہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تند و تیز لہجہ، اس میں بعض چیزوں پر تبصرہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ نہیں ہو سکتی. اسی معیار کو سامنے رکھ کر اور اسی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم و بیش حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے. اچھا. یعنی قرآن مجید کی 114 صورتوں میں صرف یہی ایک سورہ ہے کہ جو مخاطبت سے مجرد ہو کر
ایک دعا کے طور پر انسانوں کی زبان پر جاری کی گئی ہے. یعنی اس کو اس کے مضمون سے لحاظ سے دیکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ در حقیقت انسانیت کی دعا ہے, یہ بندوں کی دعا ہے, یہ سلیم الفطرت انسانوں کی دعا ہے. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے ہے کہ اب نئی بعثت ہونی چاہیے, نیا پیغام آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو رہنمائی فرمانی چاہیے. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ کے پیغمبر یہی دین لوگوں کو دیتے رہے. اس کے بعد یہود کی ایک پوری تاریخ, نصارہ کی ایک پوری تاریخ, ان کی گمراہیاں, ان کی ضلالتیں, ان پر اللہ کا غضب کیسے ہوا, اس داستان سے بہت حد تک انسانیت واقف تھی. اس پس منظر میں ایک سلیم الفطرت انسان کیا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت ملے؟ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ ہے. تو یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان پر جاری کی ہے, اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری کی ہے اور اس کے ماننے والوں کی زبان پر جاری کی ہے, تاکہ وہ سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیں کہ یہ قرآن نازل ہونا چاہیے. قرآن مجید کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. جگہ جگہ قرآن مجید نے اپنا اسی اعتبار سے تعارف کرایا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تعلق کیا ہے جو اس دعا کے مابین اور قرآن کے مابین قائم ہوتا ہے؟ یہ دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے. یعنی اس دعا میں ایک بندہ اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ مالک تو جہانوں کا پروردگار ہے, تو سراسر رحمت ہے, تیری شفقت ابدی ہے, ایک دن جزا کا دن آنے والا ہے, اس دن کا تنہا مالک تو ہی ہوگا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی یہ گویا اپنی بندگی کا اعتراف, اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف, اس کی رحمت کا اعتراف, یہ سب کرنے کے بعد وہ کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے. یہ بعثت محمدی کی دعا ہے, یہ قرآن کے نزول کی دعا ہے. بندے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا لقب ظالین پسند فرما لیا ہے, اور ایک طرف وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے. چنانچہ آگے دیکھیے بیان کیا ہے نا, یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا تاریخ ہے جو اس سے پہلے قائم ہو چکی ہے, وہ کیا تاریخ ہے جو گزر چکی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی سیدھی راہ, ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, ان کی راہ ہم نہیں چاہتے جنہوں نے گمراہی اختیار کی یا جن پر تیرا غضب ہوا. تو یہ دعا بندے کرتے ہیں, یہ دعا بندے کرتے ہیں. اس کا جواب کیا آسمان سے آتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر قرآن کا نزول. تو یہ دعا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے. اب اس کے مضمون کو آپ سامنے رکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ اسی کو سب سے پہلی سورہ ہونا چاہیے. اچھا, یعنی یہ ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی چیز اگر انسانیت کو دی جانے والی ہے تو پیغمبر کے اندر بھی اس کی طلب پیدا ہو, وہ بھی یہ دعا کرے, پیغمبر کے ماننے والے بھی یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اس کے بعد جب سچی طلب پیدا ہو, جب اس کی صحیح قدر و قیمت واضح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول شروع کرے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ تو اس کا مضمون ہے جس کے لحاظ سے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہی پہلی سورہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے, یعنی وہ اس قرآن مجید کو ترتیب دیتے ہیں. جب ترتیب دیتے ہیں تو اسی سورہ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. جب ہم اس کا باہمی ربط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا, پورے قرآن کے ساتھ دعا اور جواب دعا کا تعلق, خود اس باب کے لیے ایک تمہیدی سورہ اور پھر پورے قرآن کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت دیباچہ. تو ان تمام پہلوؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی پہلی سورہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو مضمون کے لحاظ سے یہی اور خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی پیش نظر رہنی چاہیے, اور وہ یہ کہ یہ سورہ ہے جسے ہماری نمازوں کی دعا بنایا گیا ہے. یعنی ہم بھی نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام بھی یہی دعا پڑھتے تھے. پھر نمازوں میں قرآن مجید کے جس حصے کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے, یعنی باقی تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں, وہ یہی سورہ فاتحہ ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس کے منصب کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس ذمہ داری پر کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نماز کا اہتمام. موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ ہوا, اقم الصلاۃ لذکری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح کا پس منظر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں, بنی اسرائیل کے یہاں دین کی ایک پوری روایت موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں, بنی اسماعیل کے یہاں بھی دین کی ایک پوری روایت موجود ہے. ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مکے میں دین حنیفی کے پیروکار موجود تھے اور خود قریش اس بیت اللہ کے متولی تھے, اس کی تولیت ان کے پاس تھی جس کو المسجد الحرام کہا جاتا ہے, جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. وہ حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے. اس طرح کے بہت سے دینی احکام ہیں جن پر کسی نہ کسی صورت میں وہ عمل پیرا تھے. ہم اعتکاف پر بھی اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ یہ روایت بھی ان کے ہاں موجود تھی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انہی چیزوں کی تجدید کی طرف توجہ دلائی گئی ہوگی, اور ان چیزوں میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے.
اسی کا حکم دیا گیا ہوگا. یہ بالکل قرین قیاس بات ہے. یعنی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور یہ کہا گیا کہ جائیے اور جا کے بنی اسرائیل میں اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز با جماعت کا اہتمام کریں. یہی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر قرآن کو اس میں پڑھا جانا ہے یا کوئی اذکار اللہ کی طرف سے نئے مقرر کرنے ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کا حصہ بنے گی؟ تو فاتحہ ہی بنی، فاتحہ ہی بن سکتی تھی، چنانچہ یہ نماز کی بھی ضرورت تھی. تو ان تمام چیزوں کا اگر لحاظ کر کے آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات کہ وہ پہلی سورہ ہے، یہ میں نے بدلائل اپنی رائے بیان کر دی. یہی رائے استاذ امام کی ہے. انہوں نے بھی سورہ الگ کی تفسیر میں باقی آراء کا ذکر کر کے اپنی ترجیح کی طرف اشارہ کر دیا ہے. اور یہ صرف میری اور استاذ امامی کی رائے نہیں ہے، بلکہ مفسرین میں سے بھی ایک بہت بڑی اکثریت کا یہی نقطہ نظر ہے. عجیب. تو میں آپ کے سامنے اس میں صاحب کشاف کی رائے رکھ دیتا ہوں. یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں. ہم سب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا. اس بات پر تھوڑا سا دوبارہ سے اسٹریس سے ذرا دوبارہ بتائیے گا. آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں سورہ کی تحلیل کر کے اس کا مضمون نماز میں وائی قرآن کے شروع میں بمنزلہ دعا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے، ہونی چاہیے ہے. لیکن یہ رائے آپ کی ہے، بخاری اور باقی روایات میں جو بات بیان ہوئی اس سے مختلف. لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ یہی رائے اکثر مفسرین کی بھی ہے. یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ کشاف ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب کشاف کا مفسرین میں کیا مقام ہے. وہ روایات نقل کرتے ہیں، خاص طور پر مفسرین کے بارے میں تو ان کی کیا حیثیت ہے. یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں. اس وقت میرے سامنے وہی سورہ کھلی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہی سورہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ رائے بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی. جی. انہوں نے بھی یہی رائے نقل کی ہے. سب سے پہلے اسی کا حوالہ دیا ہے. یہ بالکل ابتدا میں کہتے ہیں ابن عباس و مجاہد ہے اول سورۃ نزلت، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اور مجاہد جیسے تابعی کی رائے ہے کہ یہی پہلی سورہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی کون سی سورہ؟ سورہ الگ. یہ انہوں نے پہلی رائے نقل کر دی. ہمارے مفسرین کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ تمام آراء بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کیا لکھتے ہیں. یہ بیان کر دینے کے بعد کہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ، مجاہد، ان کی رائے یہ ہے کہ سورہ الگ پہلی سورہ ہے. کہتے ہیں اکثر المفسرین علی ان الفاتحۃ اول ما نزل، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ پہلی سورہ ہے. فاتحہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اکثر المفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ مفسرین میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی مدثر کے بارے میں رائے دیتے ہیں، کبھی الگ کے بارے میں رائے دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں. کیوں پہنچے ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ سورہ خود اپنے مضمون کے لحاظ سے، سورہ خود قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے، سورہ خود اپنی اہمیت کے لحاظ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسی کو پہلی سورہ ہونا چاہیے. تو پہلی سورہ کی حیثیت سورہ فاتحہ ہی کو دی جا سکتی ہے. یہ تو پہلی سورہ کا معاملہ ہوا. اب جب پہلی سورہ کے معاملے میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جب نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ پہلا واقعہ ہے، تو اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے. جب بھی کبھی پہلی سورہ، قرآن مجید کی پہلی آیات، پہلی وحی کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہی ہرا کا واقعہ ہوتا ہے. اسی کو ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ اس جانب توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ سورہ اب رکھتا ہوں کہ جس میں قرآن مجید نے اسی چیز کو موضوع بنایا ہے. اچھا. اور اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ روایات سے کیا تصویر سامنے آتی تھی اور قرآن مجید سے کیا تصویر سامنے آتی ہے. یہ قرآن کی سورہ سورہ نجم ہے. اچھا. سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑا واقعہ وحی کا پیش آیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجیے. یعنی بحث کیا ہے؟ قرآن مجید نازل ہو گیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، آپ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں. چنانچہ رد عمل ہوا ہے. وہ رد عمل کیا ہے؟ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کاہنوں کا کلام ہے، وہی مسجع مکفہ عبارتیں اسی طرح کی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں. کسی نے استہزاء اور استخفاف کے انداز میں یہ کہا کہ یہ تو ہمارے شاعر بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں، ان پر جنات کا نزول ہوتا ہے. یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اقوال نقل کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں کہی گئیں. قرآن مجید نے ان کا جواب دیا ہے، کئی جگہوں پر دیا ہے. شعراء کے بارے میں تبصرہ کیا ہے. اسی طرح بعض صورتوں میں یہ بتایا ہے کہ تم اس کو جنوں کا الہام کیسے قرار دیتے ہو. خود سورہ جن میں جنوں کی شہادت بھی پیش کی ہے. اور بہت سے پہلوؤں سے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس سورہ میں بھی یہی ہوا ہے، یعنی سورہ نجم میں، یہاں پر بھی اسی پس منظر میں، یعنی قریش نے کچھ باتیں کہی ہیں، مخاطبین کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو استہزاء اور استخفاف کے انداز میں کہی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے، اور یہ دیکھیے کہ کس شان سے جواب دیا ہے۔ یہ سورہ نجم کا ابتدائی حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونہ علی ما یری۔ ترجمہ سنی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ تمہارا رفیق ظاہر ہے کہ قریش کو خطاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ رفیق سے کیا مراد ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ اس پر گواہی پیش کی گئی ہے کہ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہاب ثاقب ہیں جن کی بارش یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ذرا دیکھیے کہ میں نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہ انہی تاروں کا ذکر ہے جن کے متعلق بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجوماً للشیاطین، شیطانوں کے لیے سنگباری بنا رکھا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ جب گرتے ہیں تو زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان راستوں کی پاسبانی کر رہے ہیں جن سے جبریل امین اس قرآن کو لے کر آتے ہیں، ان میں کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے جنوں کا الہام اور کاہنوں کا کلام قرار دے کر رد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی حریم قدس تک ان شیطانوں کی رسائی کہاں؟ یہ تو اس کے قریب بھی پھٹکنا چاہیں تو شہاب ثاقب کی صورت میں ہم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی پیش کی ہے۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ دیکھیے اس جملے پر غور کیجیے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یعنی کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی، کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی مراقبہ نہیں تھا، نبوت کے بارے میں کوئی سعی و جہد نہیں کی گئی تھی، انہوں نے تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، کوئی توقع ہی نہیں تھی اس بات کی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ یہ جبریل امین کا تعارف کرایا ہے تاکہ کسی وہم کا، کسی تردد کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ یعنی جس فرشتے نے تعلیم دی ہے وہ زبردست قوتوں والا ہے، بڑا صاحب کردار ہے، بڑا صاحب حکمت ہے۔ اس پر بھی دیکھیے میں نے لکھا ہے، یعنی جس فرشتے نے یہ کلام پیغمبر پر اتارا ہے وہ تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل اور علم و عقل اور سیرت و کردار کے لحاظ سے نہایت محکم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری روح اس کو متاثر یا مروب کر سکے، اس سے خیانت کا ارتکاب کرا سکے، یا اس کی تعلیم میں کوئی خلط مبحث کر سکے، یا اس سے کوئی فروگزاشت ہو سکے، یا اس کو کوئی وسوسہ لاحق ہو سکے۔ اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ جو فرض اس کے سپرد فرمایا ہے اس کو وہ بغیر کسی خلل و فساد کے پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کر سکے۔ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ایک فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ کون ہے وہ؟ زبردست قوتوں والا ہے، صاحب کردار ہے، صاحب حکمت ہے۔ اب ذرا تصویر دیکھیے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا۔ اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ آپ نے روایتوں میں بھی دیکھا، وہاں پر بھی ابن ہشام کی روایت میں بتایا گیا تھا، وہاں کی تصویر بھی ذہن میں رکھی اور دیکھیے قرآن مجید کس شان سے بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ اصل الفاظ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ نمودار ہوا تو ایک ایسی جگہ پر تھا جس کے بارے میں کوئی تردد، کوئی وہم نہیں لاحق ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو سورج نصف النہار تھا جب ہم نے دیکھا، نصف النہار پر تھا جب ہم نے دیکھا۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت دور تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی لگ گئی۔ یہ قرآن مجید دیکھیے کس طرح سے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی اس التفات کے ساتھ، اس قرب کے ساتھ جبریل امین نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی قرآن مجید نے تردید کر دی ہے جو اس روایت سے سامنے آ رہی تھی۔ یعنی کتنا صاف مطلع تھا، افق میں کون سا مقام تھا، تعلیم دینے والا کون سا فرشتہ تھا، اس فرشتے کی حیثیت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام حاصل ہے،
اور اس نے جب نمودار ہو کر یہ تعلیم دی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہم لاحق نہیں ہوا، کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، کوئی تذبذب نہیں پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے ہمارے پیغمبر نے دیکھی ہے، جس کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اس کو کوئی تردد نہیں ہے، اس پر اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کی تصویر آپ یہ بیان کر رہے ہوں کہ وہ خود کانپتے ہوئے آئے ہیں، لرزتے کانپتے آ کے جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چیز اڑا دیجئے، ایک نصرانی کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہ کچھ تسلی دیتے ہیں، یہ الفاظ اس کے بعد کہے جا سکتے ہیں؟ افتمارونہ علی ما یری، یعنی وہ پیغمبر یہ سب دیکھ کے آیا ہے، تمہارے سامنے اس کی شہادت دے رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کے بعد اس سے جھگڑا کر رہے ہو؟ تو یہ قرآن مجید میں پہلی وحی کا بیان ہے۔ آپ فرمائیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ پہلی وحی کا بیان ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اس پیغمبر نے اس طرح اس تجربے سے گزر کر تمہیں بتایا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو پہلے واقعی کا حوالہ دیں گے یا یہ کہیں گے کہ 10 سال تو تذبذب میں گزر گئے تھے پھر یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل پہلے واقعہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک دوسری مرتبہ بھی یہ تجربہ ہوا۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہے۔ تو یہ سورہ نجم ہے جو ہمیں قرآن مجید میں یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح آئی، کس شان سے آئی، اس قرآن کا نزول کس طرح سے ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا، یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان روایات کی طرف بہت زیادہ التفات کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟ ہم سب بہت ہی تفصیل سے اور بڑی ہی ہلا دینے والی صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے کہ قرآن کے بیانات اس قدر واضح ہیں، معاملہ کیسے ہوا اور ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ رد عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے۔ آپ نے بہت وضاحت سے بتایا کہ قرآن مجید اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں، مثلاً یہ کہ اس کے بعد کہ وہی رک گئی تھی، اگر رکی تھی تو کیوں رکی تھی؟ ایک پیغمبر کو اتنا بڑا الہام کرنے کے بعد اس میں انقطاع کیوں آیا؟ اور جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ سورہ مدثر فترہ وحی کے بعد پہلی سورہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے؟ یہ بہت اہم مباحث ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں زیر بحث لاتے ہیں۔ ہمارا وقت یہاں پہ بدقسمتی سے ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔